السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ قابل احترام علماء دین، محترم ذمہ داران جمعیت و جماعت، محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی مہربانی اور اس کی کرم فرمائی ہے کہ ہم سب ایک دینی پروگرام میں جمع ہیں۔ اللہ سے ہماری دعا ہے کہ وہ ہماری اس بیٹھک اور نشست کو قبول فرمائے۔ جن نیک مقاصد کے ساتھ میری اور آپ کی حاضری ہوئی ہے، اللہ ان نیک مقاصد میں عظیم کامیابی عطا فرمائے۔ یہاں جو حضرات، خواتین، نوجوان، بزرگ احباب اپنا وقت، کاروبار، تجارت، مصروفیات اور مشغولیات چھوڑ کر اس دینی پروگرام میں شریک ہو کر اپنے ایمان کو زندہ کریں، اپنے ایمان کو تازہ کریں اور آخرت کے سلسلے میں فکر کریں، اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنائیں، اس عظیم ارادے سے ہماری یہاں حاضری ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ اور اس پروگرام کو منعقد کرنے میں جن احباب نے بھرپور تعاون کیا، مالی تعاون کیا، جسمانی تعاون کیا اور پروگرام میں حاضر ہو کر اس پروگرام کو کامیاب بنانے کی کوشش کی، اللہ سبوں کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ محترم حضرات و خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دین اسلام سے نوازا ہے۔ دین اسلام، توحید، راہ ہدایت، صراط مستقیم، منہج ربانی، یہ اللہ کا عظیم تحفہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت و سربلندی توحید میں رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ترقی عطا کرتے ہیں اسی توحید اور دین اسلام کے ذریعے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا، جب آپ فلسطین میں داخل ہوئے تو سامنے دشمنوں کی ایک بڑی تعداد نظر آ رہی تھی۔ ان سے مخاطب ہو کر آپ نے کہا، نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم ایسی قوم ہیں اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے ہمیں عزت دی۔ فَمَهْمَ ابْتَغَيْتُمُ الْعِزَّةَ بِغَيْرِهِ أَذَلَّكُمُ اللَّهُ۔ اسلام کو چھوڑ کر، توحید کو چھوڑ کر، اسلامی تہذیب اور کلچر کو چھوڑ کر، اوروں کے دین، اوروں کے طریقے، اوروں کے کلچر میں اگر تم عزت و سربلندی تلاش کرو، اللہ تمہیں ذلیل کر کے رکھ دیں گے۔ اللہ نے عزت توحید میں رکھی ہے دوستو۔ واللہ اس روئے زمین کی سب سے بڑی طاقت میرے اور آپ کے پاس موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کلمہ توحید سے نوازا۔ لا الہ الا اللہ کو پڑھنے پڑھانے والے، سمجھنے سمجھانے والے، کلمہ توحید پر مر مٹنے والے بندوں میں اور بندیوں میں اللہ ہم سب کو شامل کیا۔ واللہ اس کائنات کی یہ سب سے بڑی طاقت ہے، اس کائنات کی یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ اگر اس کا اندازہ آپ لگانا چاہتے ہیں، گھر سے باہر نکلتے ہیں، ماحول کیسا ہے دوستو؟ گھر کے باہر کا ماحول کیسا ہے؟ اللہ رحم فرمائے، یہ بت پرستی کا ماحول، یہ فتنہ پرور ماحول، ہر جگہ کہیں فتنہ ہے، کہیں آزمائشیں ہیں اور کہیں بت پرستی ہے اور کہیں توحید اور ایمان کے خلاف چیزیں وہاں پر نظر آتی ہیں۔ ایسے موقع پر میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے اس نعمت توحید کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت، جو طاقت، جو عزت و سربلندی کا حقیقی معیار
اور سب سے بڑی نعمت توحید کی شکل میں جو اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا کیا، بار بار اسے یاد کریں اور اپنے آپ کو موحد بندوں اور بندیوں کی لسٹ میں شامل کرنے کی کوشش کریں۔ جب بھی باہر نکلتے ہیں زبان پر اللہ کا شکر ہونا چاہیے، اللہ کی تعریف ہونی چاہیے۔ اس رب نے ہمیں اس دین کی توفیق دی، اس رب نے ہمیں اس دین کی توفیق عطا فرمائی، اس رب نے ہمیں توحید سے نوازا، اس رب نے ہمیں مساجد کا راستہ بتایا، اس رب نے ہمیں سجدوں کی توفیق عطا فرمائی، اس رب نے اس پیشانی کو توحید نصیب فرمائی۔ الحمدللہ علی نعمت التوحید، الحمدللہ علی نعمت الاسلام، الحمدللہ علی نعمت الصراط المستقیم۔ جو توحید ملی، جو دین ملا، جو صراط مستقیم کا عظیم راستہ مجھے اور آپ کو ملا، یقیناً اس پر اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ دوستو، احساس ہو مجھے اور آپ کو، بار بار اس نعمت کو ہم یاد کریں اور یاد رکھیں۔ دوستو، اس دور میں، اس زمانے میں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ میرے اور آپ کے ایمان کا مسئلہ ہے، وہ میرے اور آپ کی توحید کا مسئلہ ہے۔ کتنے اللہ کے بندے ہیں جو کل تک موحد تھے، آج ہماری صفوں میں نظر نہیں آتے ہیں، جو کل تک نمازی تھے، آج ہماری صفوں میں وہ نظر نہیں آ رہے ہیں، جو کل تک لا الہ الا اللہ کے قائل تھے، لا الہ الا اللہ اس کلمہ کو پڑھنے والے تھے، آج اس کلمے کے خلاف اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اللہ دلوں کو بدل دیتے ہیں۔ دوستو، یاد رکھنا آپ، یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کا اصول ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کو پھیر دیتے ہیں، دلوں کو بدل دیتے ہیں۔ اگر آپ نے توجہ نہ دی، اگر آپ نے خیال نہ کیا، اہتمام نہ کیا، اس توحید کی حفاظت پر آپ نے کوئی کوشش نہ کی اور اللہ سے نہ مانگا، اللہ دلوں سے توحید کو چھین لیتے ہیں، اللہ دلوں سے ایمان کو چھین لیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ایسے زمانے میں سب سے زیادہ فکر، سب سے زیادہ جتن، سب سے زیادہ کوشش اسی توحید اور ایمان کو لے کر ہونی چاہیے۔ وہ عظیم حدیث میرے اور آپ کے سامنے ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ فتنوں کے اس دور میں نیک عمل میں جلدی کریں، اپنی توحید کو بچانے کی فکر کریں، انتظار میں نہ رہیں۔ جوانی کے مرحلوں سے گزر رہے ہیں، آرام کر لیتے ہیں، آسائشوں سے مالا مال ہوتے ہیں، لذتیں اٹھا لیتے ہیں، خوب عیاشی کرتے ہیں، بعد میں جب یہ اعضاء کمزور پڑ جائیں، یہ جوانی رخصت ہو جائے تو پھر ہم مسجد کا رخ کریں گے اور اپنی توحید کو بچا لیں گے۔ کتنے ایسے نوجوان دوستو جن کی موت شرک پر ہو گئی، جن کی موت گناہ پہ ہو گئی، جن کی موت رب کی معصیت پہ ہو گئی، جن کی موت کلمہ کفر پہ ہو گئی، آخری موقع پر اللہ نے دلوں کو بدل دیا۔ دوستو، اسی لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اس دور میں سب سے زیادہ ایمان کے سلسلے میں فکر کریں۔ بندہ صبح میں مومن ہوتا ہے، سورج غروب ہونے سے پہلے کافر ہو جاتا ہے۔ بندہ شام میں مومن ہوتا ہے اور سورج طلوع ہونے سے پہلے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ سب سے زیادہ جو انسان پر آفت آتی ہے وہ اس کے ایمان میں آفت آتی ہے۔ اللہ کے نبی نے اسے کیسے بیان کیا؟ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ اپنے ایمان کا سودا کر لے گا، وہ اپنی توحید کا سودا کر لے گا، وہ اپنی آخرت کا سودا کر لے گا، وہ اپنے اخلاق کا سودا کر لے گا، وہ اپنی عزتوں کا سودا کر لے گا۔ آج نوجوانوں کی صفوں کا جائزہ لیجئے گا آپ، آج نوجوانوں کا آپ جو ہے سبحان اللہ جائزہ لیجئے گا۔ دنیا کے چند سکوں کی خاطر، دنیا کی چند لذتوں کی خاطر اپنی عزت گوا دیتے ہیں، اپنی عصمت کو بیچ دیتے ہیں، اپنے اخلاق کا سودا کر لیتے ہیں۔ ارے سب سے بڑھ کر تو سودا یہ ہے، اللہ رحم کرے، اپنے ایمان کو گوا دیتے ہیں۔ دوستو،
غلط محبت کے چکر میں سکھائے ہیں محبت کے نئے انداز مغرب نے حیا سر پیٹتی ہے عصمتیں فریاد کرتی ہیں مغرب نے ویسٹرن کلچر نے جو محبت کا جس غلط محبت کا نشہ گھول گھول کر پلایا ہے آج ہم ہندوستان میں ہم نوجوانوں کی صفوں میں دیکھتے ہیں دوستو اس نشے کی خاطر ایمان کو گوانے کے لیے تیار اس نشے کی خاطر ماں باپ کو ٹھکرانے کے لیے تیار اس نشے کی خاطر اپنی تہذیب اور اپنے کلچر سے سودا کرنے کے لیے تیار ذرہ برابر بھی دل میں فرق نہیں پڑتا دوستو سمجھایا جاتا ہے فکر کی جاتی ہے اور کاؤنسلنگ کی جاتی ہے معاف کیجئے گا ہم اور آپ کاؤنسلنگ کب کرتے ہیں ہم اور آپ فکر کب کرتے ہیں جب راستے سے ہٹ جائے توحید سے بہت دور چلا جائے تب ہم جاگتے ہیں یہ جاگنا بیکار ہے دوستو یہ کاؤنسلنگ بیکار ہے ابھی محنت کیجئے گا ابھی محنت کیجئے گا اپنی توحید کو بچانے کی فکر کیجئے گا اللہ اکبر اللہ تعالیٰ نے کیسا انتظام فرمایا ہے دیکھیے ہماری صبح توحید سے ہوتی ہے ہماری صبح توحید سے ہوتی ہے ہماری شام توحید سے ہوتی ہے ہمارا اٹھنا بیٹھنا توحید سے صبح جب ہوتی ہے کانوں میں کیا آواز گونجتی ہے اذان کی آوازیں گونجتی ہیں اذان یہ توحید کا پیغام ہے نماز یہ توحید کا پیغام ہے صبح کے اذکار یہ توحید کا پیغام ہے شام کے اذکار یہ توحید کا پیغام ہے اور یہ دعائیں توحید کا پیغام ہیں ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کا اہتمام آیت الکرسی توحید کا پیغام ہے سورۃ الفاتحہ توحید کا پیغام ہے اور فجر کے بعد اللہ کے نبی نے حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں جو ذکر آپ نے پیش کیا وہ ذکر توحید کا پیغام ہے سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ 3 مرتبہ اس ذکر کو صبح میں پڑھیں فجر کے بعد بہت سارے اعمال پہ یہ ذکر بھاری ہے بہت سارے اعمال پہ یہ ذکر بھاری ہے سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ بڑی عظیم سبحان اللہ فضیلت ہے اس ذکر کی تو دوستو اپنی زندگی کو نمازوں سے جوڑیے اپنی زندگی کو اذکار سے جوڑیے کتنے اللہ کے بندے ہیں ذکر کی توفیق نہیں ملتی دوستو کیسے دل کو توحید کی توفیق ملے گی ذکر کی توفیق نہیں ملتی بہت سارے نوجوان ہیں آپ ان سے پوچھئے گا صبح کے اذکار معلوم ہیں آپ کو آج کے زمانے میں تو آسان ہے موبائل ہے آپ کے پاس اس میں آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اس میں آپ اسٹور کر سکتے ہیں صبح کے یہ اذکار ہیں یہ شام کے اذکار ہیں کچھ ریمائنڈر رکھ لیجئے گا آپ جیسے ہی اس وقت میں الارم بجے الحمدللہ یہ میرے اذکار کے اوقات ہیں یہ صبح کے اذکار کے اوقات ہیں یہ شام کے اذکار کے اوقات ہیں جانتے ہیں دوستو اذکار میں اللہ نے ایسی لچک رکھی ہے ایسی کشش اللہ نے رکھی ہے ان اذکار کی بدولت دل توحید سے آباد رہیں گے ان اذکار کی بدولت دل توحید سے آباد رہیں گے اللہ نے ہماری زبانوں سے ذکر کو چھین لیا ہے دوستو یہ ہماری معصیتوں کا نتیجہ ہے یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے اپنی صبح توحید سے کیجئے گا اپنی شام توحید سے کیجئے گا اپنی راتوں کو توحید سے شروعات کیجئے گا اسی لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا جس بندے نے آیت الکرسی کو پڑھا سونے سے پہلے وہ شیطان کے شر سے بچ گیا شیطان کی شر سے اللہ نے اس کو حفاظت دے دی کتنی بڑی بات ہے یہ اسی لیے دوستو میرے اور آپ کی ذمہ داری توحید کی حفاظت کریں ایمان کو سیکھیں ایمان کے تقاضوں کو سمجھیں اور اپنے حلقے میں بار بار توحید کا ذکر کریں منہج کا ذکر کریں عقیدے کا ذکر کریں اور وہ حدیث میرے اور آپ کے ذہن میں ہے اللہ کے نبی نے کیا عظیم خوشخبری سنائی کیوں دوستو ہم محنت کرتے ہیں کیوں ہم عبادتیں بجا لاتے ہیں کیوں نیک اعمال کو انجام دیتے ہیں کیوں برائیوں سے بچتے ہیں کیوں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں کیوں دلوں میں ہمدردی اور انسانیت ہے ایک ہی مقصد ہے میرے اور آپ کا ایک ہی مقصد ہے رب راضی ہو جائے اس کی تیار کردہ جنت میں ہم سب چلے جائیں اس کی تیار کردہ جنت میں ہم سب چلے جائیں یہی ایک مقصد نا توحید والی زندگی کو اپناؤ توحید سے خالی زندگی بے آباد زندگی ہے
توحید سے خالی زندگی بے آباد زندگی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ. جو بندہ اس حال میں وفات ہو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو وہ بندہ جنت میں ضرور داخل ہوگا. من لقی اللہ لا یشرک به شیئا دخل الجنہ. جو بندہ رب سے اس حال میں ملاقات کرے اس نے ذرہ برابر بھی شرک نہ کیا، اس کی موت اگر توحید پہ ہو اللہ اسے جنت میں داخل کریں گے باذن اللہ. دوستو جس توحید سے ہم اور آپ مالا مال ہیں نا، یہ انقلابی کلمہ ہے. یہ ہمارے اندر بدلاؤ لاتا ہے یہ کلمہ. دوستو صحابہ کے بارے میں ہم بہت کچھ سنتے ہیں. ان کا جو جذبہ اطاعت ہے، اس دین کی خاطر مر مٹنے کا جو حوصلہ ہے، بہت سارے واقعات میرے اور آپ کے ذہن میں ہیں. جانتے ہیں وہ اس اسلام کی خاطر سب کچھ قربان کرنے کے لیے کیوں تیار ہوئے؟ ایمان دل میں مضبوط تھا. دوستو ابھی شیخ نے مثال دی شراب کے حوالے سے. کیوں کر ممکن ہوا؟ شراب میں مست قوم تھی، شراب پینا ان کی عادت تھی، لیکن جب ان کے کانوں سے یہ بات ٹکرائی اللہ کو ناپسندیدہ کام ہے، اللہ نے منع کیا ہے. کبھی ذرہ برابر بھی انہوں نے اللہ کے نبی سے آ کر یہ درخواست نہ کی اے اللہ کے نبی ہفتے میں 1 دن پینے کی اجازت دیجئے، مہینے میں 1 دن پینے کی اجازت دیجئے، آہستہ آہستہ ہم چھوڑ دیں گے. یہ آپ نے درخواست نہ کی. جانتے ہیں کیوں؟ دل میں جب ایمان مضبوط ہوتا ہے، دل میں جب ایمان مضبوط ہوتا ہے ہر قسم کی قربانی دینا آسان ہوتا ہے. دوستو آج ہم اس کلمے کی خاطر ایک قربانی دینے کے لیے تیار نہیں. نوجوانوں سے کہا جاتا ہے بھائی یہ نبی کے خلاف طریقہ ہے، یہ سنت کے خلاف ہے، یہ اوروں کا کلچر ہے. توبہ کیجئے، چھوڑیے، بدعت سے باز آئیے، سنت کو اپنائیے، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کیجئے، مکمل اسلام میں داخل ہو جائیے. کیا میرے اور آپ کے اندر اتنی ایمانی غیرت ہے دوستو اللہ کی خاطر ہم اس کو چھوڑ دیں؟ نہیں. ہمارے کانوں سے ایسی باتیں ٹکراتی ہیں. وہ نوجوان جو ٹخنے سے نیچے کپڑے پہنتا ہے پہن رہا ہے، جو داڑھی مونڈتا ہے وہ مونڈ رہا ہے، جو نمازوں سے غافل ہے وہ غافل ہے، جو نشہ میں مست ہے وہ مست ہے، جو غلط تعلقات میں مبتلا ہے وہ مبتلا ہے، جو ماں باپ کا نافرمان ہے نافرمان ہے، جس کا مساجد سے تعلق نہیں، آج بھی مساجد سے تعلق نہیں. ذرہ برابر بھی ہم نے اپنے ایمان کو کھنگالنے کی فکر نہ کی، اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی فکر نہ کی. جانتے ہیں دوستو جمعہ کے خطبوں میں ہم کیوں حاضر ہوتے ہیں؟ کیا کوئی فارملٹی ہے کیا؟ ہفتے میں 1 مرتبہ بس حاضر ہونا، خطیب کو سننا، چلے جانا؟ نہیں. یاد رکھنا جمعہ کے خطبے میرے اور آپ کی زندگی میں ایک ٹرننگ پوائنٹ رکھتے ہیں. کچھ سیکھنے کی خاطر آئیے گا، بدلاؤ لانے کی خاطر آئیے گا، عمل کے ارادے سے آئیے گا. اللہ کے کتنے بندے ہیں جو علماء کو سنتے ہیں علماء پر غلط کمنٹ کرنے کے لیے، جو اوروں کو سنتے ہیں اوروں میں کیڑے نکالنے کے لیے. کہاں سے دوستو عمل کی توفیق ملے گی؟ کہاں سے دلوں کو اللہ ہدایت کے لیے کھولیں گے؟ آپ عمل کی نیت سے سنیے گا. جب بات کہی جائے صحیح ہو قرآن و سنت کے مطابق، اگر وہ بات صحیح ہو سمعنا وأطعنا کہیے. یہی ایک موحد کی پہچان ہے. توحید صرف کلمہ میں نہیں ہے دوستو، میرے اور آپ کی زندگی کے ایک ایک معاملے میں اللہ نے توحید کو رکھا ہے. توحید. اللہ اکبر. وہ واقعہ آپ جانتے ہیں نا، اللہ نے قرآن میں کیا بیان کیا؟ فرعون کے جادوگروں کے بارے میں بیان کیا. موسیٰ علیہ السلام میدان میں حاضر ہو گئے. یہاں معجزہ اور جادوگری کا مقابلہ ہو رہا ہے. یہاں پر دیکھیے گا جادوگر میدان میں حاضر ہو رہے ہیں اور فرعون سے مطالبہ کر رہے ہیں ان لنا لاجرا ان کننا نحن الغالبین. اے فرعون بتا تو صحیح، اگر ہم کامیاب ہو جائیں تو ہمیں کیا ملے گا، ہمیں کیا انعام ملے گا؟ فرعون نے کہا اگر تم کامیاب ہو جاؤ گے، موسیٰ کو ہرا دو گے، تب تو تم میرے قریب لوگوں میں سے ہو جاؤ گے. اور بادشاہ کی قربت ایک بہت بڑی نعمت تھی. لہٰذا مقابلہ ہوا. مقابلے کے بعد جادوگروں نے دیکھا ہم تو اس میدان کے استاذ ہیں، ہم تو اس میدان کے شہسوار ہیں، جادو کی باریک سی باریک چیز سے بھی ہم واقف ہیں. اللہ کی قسم یہ جادو ہو نہیں سکتا، یہ تو سبحان اللہ معجزہ ہے. اور کبھی جادو اور معجزہ کا مقابلہ ہو نہیں سکتا اور کبھی جادو کامیاب ہو نہیں سکتا. فوری طور پر کیا کہا؟ آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون والقی السحرۃ ساجدین. یہ سارے جادوگر سجدے میں گر گئے. یہیں تک معاملہ رکا نہیں.
वहां पर देखा जादूगरों को लाया मूसा को मगलूब करने के लिए, जादूगरों को लाया तौहीद को दफन करने के लिए, जादूगरों को लाया अहले ईमान को खत्म करने के लिए। मामला उल्टा हो गया, बहुत सारे लोग दाखिल हो गए नबी मूसा के कलीमे में, वो दाखिल हो गए जो कलीमे शहादत है। यहां पर फिरौन ने धमकी दी, यहां फिरौन ने धमकी दी, ऐ जादूगरों अगर तुम इस तौहीद से बाज नहीं आओगे मैं तुम्हारे हाथ पैर मुखालिफ सिमत में काट दूंगा, तुम्हें सूली पे लटका दूंगा। क्या कहा जानते हैं दोस्तों? अल्लाहु अकबर। क़ालू ला ज़ैर, कहा जादूगरों ने, ऐ फिरौन हम रब पे ईमान लाए हैं, हम रब पे ईमान लाए हैं, जो चाहे कर ले, तो सिर्फ हमारी दुनिया बिगाड़ सकता है, हमारी आखिरत नहीं बिगाड़ सकता। तो सिर्फ हमारी दुनिया बिगाड़ सकता है। फ़क़दी मा अंता क़ाल, जो चाहे कर ले, तो हमारे दिलों से ईमान नहीं छीन सकता। क्या दोस्तों, सुभान अल्लाह, यही तो तौहीद का करिश्मा है। इस कलीमे का करिश्मा यही है, जब दिल में ये दाखिल होता है अमली जिंदगी में वो जाहिर होता है। दोस्तों जब दिल में ये दाखिल हो, अल्लाह की खातिर सब कुछ छोड़ने के लिए हम तैयार होते हैं। बस दो बातें कहकर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा। आज के दौर में दोस्तों हमें दो चीज़ों की बड़ी अशद ज़रूरत है, हर कोई महसूस करता है। ये दो नियामतें अल्लाह ने इस तौहीद में रखी हैं। वो दो नियामतें क्या हैं? एक तो हमें अमन वाली ज़िंदगी मिल जाए, एक हमें अमन वाली ज़िंदगी मिल जाए। जानते हैं दोस्तों, ये अमन व सुकून वाली ज़िंदगी अल्लाह ने तौहीद में रखी है। आप झोंपड़ी में हैं, आपका दिल तौहीद से आबाद है, हर नियामत आपके कदमों में है। आप आलीशान इमारत में हैं, आपका दिल अगर तौहीद से खाली है, वल्लाही आपने कुछ पाया नहीं। ये जहन में रखें आप, ये जहन में रखें आप। कुरान मजीद पढ़िएगा आप, अल्लाह अमन किसे देते हैं। आज हमें अमन की कदर इसलिए नहीं क्योंकि आज हम अमन में हैं। दोस्तों अल्लाह इस अमन को बाकी रखे। अमन की नियामत उनसे पूछिएगा जो अमन की नियामत से महरूम है, जिनका एक एक सेकंड फितनों में गुजरता है, खौफ और हरास में गुजारते हैं अपनी जिंदगी। कब क्या होगा, कभी जिंदगी दांव पे लग जाए नहीं जानते। ऐसे ममालिक हमारे सामने मौजूद हैं। अल्लाह फ़लस्तीन की हिफाजत फरमाए, सरजमीन गज़ा की अल्लाह हिफाजत फरमाए, मस्जिद अक़सा की अल्लाह हिफाजत फरमाए। जहाँ कहीं मुसलमान परेशान हाल हैं, अल्लाह सबकी परेशानी को दूर फरमाए। अमन बहुत बड़ी नियामत है दोस्तों, इसकी कदर कर लेना, इसकी हिफाजत कर लेना। ये अमन का बादल आज है, अगर हमने कदर न की ये अमन का बादल छट जाएगा, फितनों का बादल आएगा, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अमन के बादल की हिफाजत तौहीद से है दोस्तों, तौहीद पे जमे रहिएगा। अल्लाह ने कुरान में वादा किया, अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्म उलाइका लहुमुल अम्न व हुम मुहतदून। अल्लाह अमन किसे देते? तौहीद वालों को देते, जिनकी जिंदगी में जर्रा बराबर भी शिरक ना हो, ऐसों को अमन देते हैं। अपने घरों को तौहीद से आबाद कीजिए, अपने बच्चों को तौहीद का सबक पढ़ाइए, अपनी औरतों को अकीदे की तालीम दीजिए, अपने माहौल में शिरक का खातिमा करने की कोशिश कीजिएगा। अल्लाह इस अमन को बाकी रखेंगे। और दूसरी बात क्या है जानते हैं दोस्तों, हर कोई हिंदुस्तान में जैसे कुछ हालात हैं, अल्लाह रहम फरमाए, बड़ी अंदर से बड़ी साजिशें हो रही हैं, मुसलमानों को पसपा करने की साजिशें हो रही हैं, बदनाम करने की साजिशें हो रही हैं। ऐसे नाजुक दौर में हमें सोना नहीं, बेदार रहना चाहिए दोस्तों, हमें बेदार रहना चाहिए। सबसे पहले इस अकीदे की और तौहीद की हिफाजत कीजिएगा। और हर कोई हिंदुस्तान की सरजमीन में जो बाशऊर है, अकल रखता है, वो यही चाहता है अल्लाह की मदद कब आएगी, मता नसरुल्लाह, हिंदुस्तान में अल्लाह की मदद कब आएगी। अल्लाह ने कुरान में जवाब दिया, अल्लाह ने कुरान में जवाब दिया। कुरान पढ़िएगा, अल्लाह ने कुरान में कहा, इन्ना लनंसुरु रुसुलना वल्लज़ीना आमनू फिल हयाति दुनिया व यौम यक़ूमुल अशहाद। अल्लाह ने इस आयत में वादा किया, हम अपने पैगंबरों की मदद करेंगे, दुनिया में भी मदद करेंगे और क़ियामत के दिन भी मदद करेंगे। और आगे अल्लाह ने कहा, वल्लज़ीना आमनू, जो ईमान पे बाकी हैं, तौहीद पे बाकी हैं, ऐसे मुवहिद बंदों की भी हम मदद करेंगे, ऐसे मुवहिद बंदों की भी हम मदद करेंगे। मायूस ना हो, हालात से ना घबराएं अल्लाह के बंदो, हिम्मत कीजिए, आगे बढ़िए, अपने गोल पर फोकस कीजिए, पढ़ाई पर फोकस
فوکس کیجئے, اپنے عمل کو بہتر بنائیے, اپنے اخلاق کو سنواریے, انسانیت کی خدمت کیجئے, اوروں کے کام آئیے, اور میرے اور آپ کی جانب سے کوئی ایسی حرکت نہیں ہونا اسلام بدنام ہو جائے, مسلمان بدنام ہو جائے, ہمارے سر جھک جائیں. ایسا کام نہیں کرنا اللہ کے بندو, تب ضرور اللہ کی مدد آئے گی. یہ ضرور اللہ ہندوستان میں ایسی حکومت کو لے آئے گا جو حکومت انسانیت کی خدمت کرے گی, جو حکومت اپنے اندر ہمدردی رکھے گی, جو مسلمانوں کے فیور میں ہوگی. ضرور وہ صبح نمودار ہوگی ہندوستان میں, جبکہ حالات بدلیں گے اور سارے حالات ہمارے موافق ہوں گے. لیکن یاد رکھنا دوستو, ہم نے بہت بڑا ظلم کیا ہے ہندوستان میں, اپنی ذات پر بھی اور اپنے آس پاس کے محلے والوں پر بھی بہت ظلم کیا. اگر بنجے پلی کی اگر آپ بات کریں, کتنے اللہ کے بندے جو ہدایت اور توحید سے محروم ہیں. آپ کے علاقے میں کتنے اللہ کے بندے توحید سے محروم ہیں. کیا کبھی جوڑنے کی ہم نے کوشش کی دوستو؟ کیا یہ ہمارے ہاتھ اٹھے اللہ کے پاس؟ کیا کبھی ہم نے کسی غیر مسلم بھائی کا نام لیا؟ اے اللہ اس کے سینے کو ہدایت کے لیے کھول دے. کیا ہمارے وہ رشتہ دار جو بت پرستی میں مبتلا ہیں, جو بدعات و خرافات میں مبتلا ہیں, ان کا نام لے کر کبھی ہم نے دعا کی دوستو؟ ہم بڑی غفلت برتتے ہیں. علامہ اقبال نے کہا تھا, یہ جو آفتیں ہم پہ منڈلا رہی ہیں یہ ہماری کوتاہیوں کا نتیجہ ہے. یاد رکھنا, یہ ہماری غفلت و لاپرواہی کا نتیجہ ہے. وطن کی فکر کرنا داں, وطن کی فکر کرنا داں, مصیبت آنے والی ہے, تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں, تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں. لہذا دوستو, توحید پڑھیے, توحید پڑھائیے. میرے اور آپ کی پہچان توحید ہے. اور ایک بات میں کہہ کر اپنی گفتگو ختم کروں گا, اپنے مکتب کے سسٹم کو مضبوط بنائیے. آج بڑا مسئلہ ہے, ماں باپ اپنے بچوں کو مسجد کے حوالے کرتے ہیں, مکتب کے حوالے کرتے ہیں. ہمارے پاس مکتب کا کوئی مضبوط سسٹم نہیں ہے الا ماشاء اللہ. ایک مدت گزر جاتی ہے, بچے کو عقیدے کا علم نہیں ہوتا ہے, وہی نورانی قاعدے میں 4-5 تختیاں پڑھتے ہیں, بس مہینے گزر جاتے, کوئی سلیبس نہیں, کوئی وہاں پر گرفت نہیں. ارے دوستو یاد رکھنا, مکتب میں جو بچے پڑھتے ہیں صحیح معنوں میں ان پر ہم نے محنت کی, ان پر ہم نے فوکس کیا, اپنی نسل کو ہم بچا سکتے, اپنی نسل کو ہم بچا سکتے. اسی لیے یہاں مختلف ذمہ داران بیٹھے ہیں مساجد کے, ان سے میں اپیل کروں گا پہلی فرصت میں اپنے مکتب میں عقیدے کو داخل کیجئے گا. شیخ نے وہ حدیث آپ کے سامنے پیش کی جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی, تو سب سے پہلے ایمان اور عقیدہ ہے دوستو. تعلمنا الایمان قبل ان نتعلم القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به ایمانا. پہلے ہم نے عقیدہ سیکھا, سارے اعمال درست رہے, عقیدہ سیکھا, ہمارے اخلاق محفوظ رہے, عقیدہ سیکھا, ہمارے دل محفوظ رہے, عقیدہ سیکھا, ہم حقوق کے پاسدار رہے, ہم نے عقیدہ اور توحید کو سیکھا, ہم دین کے محافظ رہے. جب آپ اس راستے سے ہٹیں گے ساری برائیاں آئیں گی, اس راستے سے جڑیں گے ہر برائی کا خاتمہ ہوگا. اسی لیے میں آپ سے اپیل کروں گا, اپنے بچوں کو فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ, توحید پڑھاؤ, توحید پڑھاؤ. اپنے بچوں کے دلوں میں دماغ میں گھول گھول کر توحید کو پلاؤ. جب وہ کالج میں قدم رکھے, کالج میں قدم رکھے, اگر کوئی سازش کرنے والا اس کے دل سے اگر ایمان کو چھیننا چاہے, کسی کے بس کی بات نہ ہو. ایسا عقیدہ اپنے بچوں کو پلائیے دوستو, ایسا عقیدہ اپنے بچوں کو پڑھائیے. مکتب میں بچوں کو اگر عقیدہ صحیح پڑھایا, یہ انجینئر بنیں گے, موحد انجینئر ہوں گے, ڈاکٹر بنیں گے, موحد ڈاکٹر ہوں گے, تاجر بنیں گے, موحد تاجر ہوں گے, ٹیچر بنیں گے, موحد ٹیچر ہوں گے, ذمہ دار بنیں گے, موحد ذمہ دار ہوں گے. میرے اور آپ کی سب سے پہلی پہچان موحد, موحد, موحد ہیں ہم. توحید ہماری پہچان ہے, کوئی دلوں سے اسے مٹا نہیں سکتا. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے, آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا, آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. ہم آتش سوزاں میں بھی حق بات کہیں گے, کنگن کی طرح دہر میں تابندہ رہیں گے, تابندہ رہیں گے. اگر ہماری حقیقی زندگی اگر آپ چاہتے ہیں, توحید کو زندہ کیجئے, اپنے دلوں کو ایمان سے آباد کیجئے. اس کے بعد دیکھیے حالات کیسے بدلتے ہیں, حالات کیسے بدلتے ہیں. نوجوان واللہ العظیم اگر نوجوانوں کو آپ نے موحد بنایا, برے اخلاق سے بچا سکتے, کلب سے بچا سکتے, زنا سے بچا سکتے,
سکتے, نشہ سے بچا سکتے. واللہ دوستو ہم نے اس میں بڑی غفلت کی. جیسے میں نے ایک بات کہی نا, ہم کب بیدار ہوتے جب سارا معاملہ ختم ہو جاتا, وہ مرتد ہو جاتا, ایمان کو چھوڑ دیتا, بٹھا کے کاؤنسلنگ کرتے, فکر کرتے, روتے, تڑپتے, بڑبڑاتے, کچھ کام نہیں آتا. ابھی فکر کرو دوستو, اگر یہ نوجوان مسجد سے قریب ہیں, ان کی ہمت افزائی کرو, ان کی قدر کرو, ان کی حفاظت کرو, ان کو ذمہ داری دو, ان کو آگے بڑھاؤ. یہی توحید کے پاسدار بنیں گے, یہی توحید کے مینار بنیں گے. صحابہ کی پہچان کیا تھی؟ وہ توحید کے علم بردار تھے, وہ توحید کے مینار تھے. ہم بھی توحید کے مینار بنیں گے, علم بردار رہیں گے. ہماری موت انشاءاللہ توحید پہ آئے گی, ہماری موت توحید پہ آئے گی. طوفان جیسا فتنہ بھی آئے, طوفان جیسا فتنہ بھی آئے, طوفان برابر فتنہ بھی آئے, ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور کوئی ہم سے ایمان کو چھین نہیں سکتا. اللہ ایسی زندگی ہم سب کو نصیب فرمائے. اللہ ہر فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس نئی نسل کو اللہ راہ توحید پہ لگا دے, راہ ایمان پہ لگا دے. اللہ نے مجھے اور آپ کو جو بڑی عظیم امانت دی ہے توحید کی شکل میں, اس امانت کے پاسدار اللہ ہم سب کو بنا دے. اس امانت کی حفاظت کرتے ہوئے اس امانت کو عام کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. ہمارے محلے کے رشتہ دار, وہ دوست و احباب جو دین اور توحید سے دور ہیں, اللہ انہیں توحید سے قریب کر دے. اللہ ان کے دلوں کو ہدایت سے مالا مال کر دے. ہر قسم کے فتنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہاں جو احباب بیٹھے ہوئے ہیں حضرات و خواتین, سب کی پریشانیوں کو اللہ دور فرمائے. ایمان والی, سکون والی, برکتوں والی, رحمتوں والی, سعادتوں والی زندگی اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اللہ صحت و عافیت کے ساتھ رکھے. اللہ کے اس عظیم امانت کو اوروں تک پہنچانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. بار 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 اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو توحید پہ باقی رکھے, اللہ ہم سب کو توحید پہ باقی رکھے. خاص کر اے پروردگار, خاص کر اے پروردگار, ہمارے وہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جو کالجز میں پڑھ رہے ہیں, اے اللہ تو ان کے دلوں کی حفاظت فرما, ان کے ایمان کی حفاظت فرما, ان کی عزت کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو صحیح راستہ نصیب فرما, صحیح راستے پر باقی رکھ اور صحیح راستے پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو ایمان پر باقی رکھ, ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.